یا ودودو یا سلامو، یا ودودو یا سلامو، بہت ہی جلدی اثر کرنے والا وظیفہ اگر کرنا ہے نا تو اس سے بڑا وظیفہ آپ کو شاید نہ ملے۔ یعنی ہر کوئی محبت کی نگاہ سے آپ کو دیکھے گا، جس کا تصور کریں گے صرف تصور میں دم کرنا ہوگا، کوئی کچھ کھلانا نہیں، کچھ پلانا نہیں، ہر کوئی محبت میں تڑپے گا، جس کے لیے آپ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ اس عمل کی اس کے علاوہ اور بڑی برکتیں ہیں۔ ایک تو محبت کے حوالے سے یہ سب سے زیادہ تاثیر کا درجہ رکھتا ہے، دوسرا اس عمل کے ساتھ وہ محبت سلامت بھی رہتی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ بار بار محبت کے اندر دراڑیں پیدا ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے سے نفرت ہو جاتی ہے، یہ ساری سسٹم جو ہے بار بار ہوتا رہتا ہے۔ جس شخص کے ساتھ ایسے بار بار مسائل ہوتے ہیں کہ جب تک وظیفہ پڑھتی رہتی ہے یا وہ پڑھتا رہتا ہے تو محبت رہتی ہے، جب وظیفہ چھوڑ دیا جاتا ہے پھر وہی معاملات وہی چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس عمل سے روحانی علاج بھی ہو جاتا ہے، یعنی کہ اگر اس شخص کے دل میں حسد، بغض، کینہ، لالچ، نفس پرستی، خود غرضی، غصہ، بخل، تکبر، غفلت، ایسی تمام برائیاں ہوں جو روح کو عبادت کی راہ سے رکاوٹ روکتی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی وہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ بعض لوگ حسد بھی کرتے ہیں ایک دوسرے سے، بعض دھوکہ دہی کرتے ہیں، یعنی کہ ایک طرف تو محبت ہوتی ہے، دوسری طرف اپنی خود غرضی ہوتی ہے، لالچ ہوتا ہے، طمع ہوتا ہے، تو اس وجہ سے پھر وہ نفرت، محبت نفرت میں بدل جاتی ہے، پھر نفرتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کا علاج بھی اس کے اندر ہو جائے گا اگر کوئی شخص اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر اسی طرح ان اسماء مبارکہ کو پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے۔ یہ خواتین بھی کر سکتی ہیں، مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں، لیکن نیت درست ہو، نیت ٹھیک ہو، انشاءاللہ میرا رب دلوں کو روشن کر دے گا، منور کر دے گا۔ اسی طرح بچوں میں اچھا اخلاق پیدا کرنا ہے، ماں باپ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، صرف لازمی نہیں کہ شوہر اور بیوی ہی یہ عمل کریں، والدین بھی اپنی اولاد کو اگر رائے راست پر لانا چاہتے ہیں، اچھے اخلاق ان کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں اور قدرتی طور پر ان میں اچھا اخلاق پیدا ہو، برائیوں سے وہ دور رہیں، سب بڑے لوگ ایسے بچوں کو پیار کی نگاہ سے دیکھیں اور بڑے ہو کر محبوب خلائق رہیں، یعنی کہ لوگوں کی نظروں کا تارا رہیں، ماں باپ کی نظروں کا تارا رہیں اور ان کا کردار پاک صاف ستھرا رہے، تو پھر اس عمل کو والدین ضرور کر کے دیکھیں۔ ایک تو سلامتی بھی رہتی ہے، ہر طرح کی سلامتی بھی نصیب ہوتی ہے، محبت بھی نصیب ہوتی ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ یہ مہینہ بھی ویسے بڑی برکتوں والا ہے، بڑی ہی فضیلتوں والا ہے، بڑی ہی رحمتوں والا یہ مہینہ جو آ رہا ہے، ماہ رجب کا مہینہ ہے۔ ویسے تو عمل آپ کسی دن بھی شروع کر سکتے ہیں، اب میں آپ کو ماہ رجب کیونکہ عظمت والا مہینہ ہمارے پاس آ چکا ہے تو ہم اس میں اس عمل کو کرتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ چاند رات بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں شروع، اور ورنہ جمعرات بھی آگئی ساتھ ہی، تو آپ جمعرات کے دن بھی کر سکتے ہیں، تو اس کی تو بڑی برکتیں ہیں۔ یہ آپ کو زندگی بھر کام دینے والا ہے، ہر طرح کی سلامتی اس کے ساتھ رہے گی، محبتیں بھی رہیں گی، سعادت مندی بھی ملے گی، اس کے علاوہ اور بڑے فائدے اس کے، پاکیزگی نفس بھی مل جاتی ہے، اور صاحب کشف جو بندہ بننا چاہتا ہے اس کے لیے یہ بڑا مجرب ترین عمل ہے۔ اب دیکھیں یا سلامو جو اس کے اندر لفظ پاک ہے، اس کا مطلب ہے سلامتی والے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قسم کی کمی اور نقص سے سلامت ہے، اپنے بندوں کو ہمیشہ سلامتی دینے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تمام چیزوں کو سلامتی کی حالت میں پیدا فرمایا، جب ان میں شیطانی قوت فتنہ فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی اس صفت کی بنا پر ان میں سلامتی پیدا کر دیتا ہے۔ جہاں امن خراب ہونے لگتا ہے وہاں بد امنی کے بعد پھر امن و سلامتی پیدا کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، امن خراب ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، گھروں کے گھر ہم نے اجڑتے ہوئے دیکھے ہیں، اسی وجہ سے کہ دلوں کے اندر حسد آ جاتا ہے، نفرت آ جاتی ہے، بغض آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح لوگ بڑے بڑے مسائل کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں، بعض تو بات طلاقوں تک پہنچ جاتی، 2 4 بچے ہونے کے باوجود بھی لوگ ان چیزوں سے باز نہیں آ رہے ہوتے۔ تو اس کی برکت سے انشاءاللہ یہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور دلوں میں محبت پیدا ہوگی اور نفرت کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ ماہ رجب یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا محبوب اور بڑا ہی پیارا مہینہ ہے۔ ماہ رجب کے بارے میں آتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور ماہ شعبان حضور فرماتے ہیں یہ میرا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان حضور فرماتے ہیں یہ میرے غلاموں کا، میرے امتیوں کا مہینہ ہے۔
اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تو یہاں تک ارشاد فرماتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انبیاء اکرام اور ان کے اہل اور رجب شعبان اور رمضان کے روزے رکھنے والوں کے علاوہ سارے لوگ بھوکے ہوں گے، وہ سیر ہوں گے، نہ تو ان کو بھوک ہوگی نہ ہی پیاس ہوگی۔ دیکھیے اس مہینے کی فضیلت کتنی ہے، عظمت کتنی ہے، اور اس میں ضرور عبادت کا اہتمام کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، استغفار کی کثرت کریں، بہت کچھ آپ کو اس مہینے سے مل سکتا ہے۔ پھر دیکھیں حوروں کے جسم کی بناوٹ اس مہینے میں بیان کی جاتی ہے کہ کہتے ہیں کہ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوروں کے چہرے کے 4 رنگ بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، ایک سفید ہے، ایک سبز ہے، پیلا ہے، سرخ ہے۔ ان کے بدن جسم کو زعفران، مشک، کستوری، عنبر، کافور سے پیدا فرمایا ہے، اور ان کے بال بھی بہت خوبصورت ہیں۔ ان کے پاؤں کی انگلیوں سے لے کر گھٹنوں تک پکیزہ زعفران سے، ان کی گھٹنوں سے لے کر ناف تک مشک کستوری سے، ناف سے لے کر گردن تک عنبر سے، اور گردن سے لے کر سر تک کافور سے پیدا کیا ہے۔ اگر ایک حور دنیا میں اپنی تھوک پھونک دے تو ہر طرف کستوری کی خوشبو پھیل جائے گی۔ ہر حور کے سینے میں اس کے خامند کا نام اور اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک نام لکھا ہوا ہے۔ ان دونوں کندھوں کے درمیان ایک فرس کا فاصلہ ہے۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں سے ہر ایک ہاتھ 10 سونے کے کنگن ہیں، اور اس کی انگلیوں میں 10 انگوٹھیاں ہیں، اور اس کے پاؤں میں جوہر اور موتیوں کی پازمیں ہیں۔ اس طرح یہ بہت طویل حدیث پاک بڑی پیاری ہے، اور اسی طرح یہ کتنا بابرکت مہینہ، یہ اس کو نصیب ہوں گی جو اس ماہ کا ادب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے آپ کی حفاظت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے آپ اس عمل کو کسی بھی ناجائز مقصد کے لیے نہ کریں، خواہ کسی غیر محرم عورت کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے، یا کوئی عورت ہے وہ کسی مرد کے ساتھ غلط کاری کے لیے اس عمل کو کرتی تو اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو ایسے لوگ میری ہمیشہ ویڈیو سے دور رہا کریں، اس عمل کو ہرگز نہ کرنے کی کوشش کریں، ورنہ نقصان، کیونکہ یہ عمل جادو سے بھی کہتے ہیں زیادہ تیزی کے ساتھ اثر دکھاتا ہے۔ اس میں حفاظت ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز، دنیا سے جب بندہ جائے تو اس کی حالت ایمان میں جائے، سب سے پہلی ایمان کی سلامتی، تو یا سلام اس بندے کی ایمان کی سلامتی ملے گی، پھر مال میں سلامتی، مکان سلامت رہے۔ جب ان چیزوں کی سلامتی کو خطرہ درپیش ہو تو اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے بندہ، اور اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں میں سلامتی پیدا فرما دیتا ہے۔ پھر یہ اس میں پاک صحت، جسمانی، روحانی، تمام بیماریوں، تمام پریشانیوں کے لیے یہ بہترین ہے۔ تو اب آپ نے، کیونکہ دیکھیں یا ودودو، اس کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ اے محبت والے، تو ان دونوں اسماء مبارکہ کو، یعنی یا ودودو یا سلامو، پہلے یا ودودو کو پڑھیں گے پھر یا سلامو کو، درود پاک پڑھ کر اس کو پڑھنا ہے۔ جو درود پاک کی تعداد بتائی اس میں بھی آپ نے کوشش کرنی، کمی پیشی نہ کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اس طرح آپ نے اس اسم مبارک کو پڑھنا ہے، اور یوں ہی آپ اس اسم مبارک کو پڑھیں تو دونوں اسم مبارک کو پڑھنا شروع کریں، یعنی کہ یا ودودو یا سلاموں کو۔ تو اول آخر درود پاک پڑھ کر آپ نے صرف تصور کرنا ہے، اور تصور سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے اس شخص کی جس کے دل میں آپ اپنی محبت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ نے اس کے دل میں محبت کی ارادے کے ساتھ اور محبت کی نیت سے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ جب آپ مثلا آپ کوئی بیوی ہیں، آپ اپنے شوہر کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہ رہی ہیں، تو آپ نے اپنے شوہر کا نام لینا ہے، یعنی کہ یا اللہ میرے شوہر کے دل میں میری محبت پیدا فرما دے، اور اس کے میری محبت میں سلامت رکھا، اور اس کی توجہ غیروں سے ہٹا دے، یہ بات کریں۔ یعنی کہ یا اللہ، یا بعض لوگوں نے تو یا ودودو یا سلامو کا عمل بتایا ہوا ہے، پہلے اس سے میں نے ایک عمل بتایا تھا یا اللہ یا سلامو یا مومنوں کا بھی، لیکن یہ عمل جو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ عمل ایسا ہے کہ جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے ہی اس شخص کے دل میں محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ محبت تا دیر قائم و دائم رہتی ہے، یہ نہیں کہ ایک دو دن کے لیے یہ محبت پیدا ہوتی ہے تو پھر ختم ہو جاتی ہے، نہ، اس محبت کی تاثیر اور طاقت یہ ہوتی ہے کہ یہ کافی دیر تا حیات مرتے دم تک اس کا دل آپ کی طرف پھر جاتا ہے، اور وہ آپ کی محبت میں جسے ہم کہتے ہیں عام سادہ لفظوں میں کہ وہ آپ کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا، یا وہ بندہ آپ سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ وہ آپ کا شوہر ہے، بھائی ہے، بہن ہے، جو کوئی آپ سے ناراض ہے تو آپ اس کے لیے اس عمل کو کریں، انشاءاللہ وہ آپ سے ضرور محبت کرے گا۔ تو جب عمل کو مکمل کر لینا ہے، عمل کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے ایک تسبیح آپ نے استغفار کی پڑھنی ہے، یعنی کہ اتنا آپ الفاظ پڑھیں گے استغفر اللہ استغفر اللہ، اور تصور یہ کریں گے یا اللہ جو بھی مجھ سے زندگی بھر کی خطائیں ہوئی ہیں، غلطیاں
غلطیاں ہوئی ہیں یا اللہ تو وہ ساری معاف فرما دے اور میرے ان معاملات کے اندر تو آسانیاں پیدا فرما. انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل میں آسانی بھی پیدا ہوگی. اور ان دونوں اسماء مبارکہ کو آپ 3 دن تک مسلسل اس عمل کو جاری رکھیں گے. یعنی کہ آج جس دن بھی شروع کریں، جمعرات کو کریں تو یہ سب سے اچھا ہے، ورنہ آج بھی کر سکتے ہیں. منگل کو نہ کریں تو بدھ کے دن، یعنی کہ صبح بدھ کی دن ہے تو صبح آپ شروع کر لیں، پرسوں کر لیں، یعنی کہ جب آپ چاہیں. لیکن منگل اور ہفتے کا دن نکال کر جس دن چاہیں آپ اس عمل کو شروع کریں اور 3 دن مسلسل کریں. اور ان اسماء مبارکہ کو 100 بار آپ پڑھیں. ٹوٹل اس طرح 3 تسبیحیں ہوں گی. تو آپ روز اپنے شوہر کے آپ تصور کریں، یا شوہر پاٹا تو بیوی کا تصور کریں. انشاءاللہ اس کی محبت کے اندر سلامتی ملے گی. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا.